بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت العلوم آن لائن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج 28 رمضان المبارک ہے اور ہمارا تعلیمی اور تذکیری سلسلہ جاری اور ساری ہے. ہمارے اصل مقالے اور محاضرے کا موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج. اور آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے فتنہ آزادی نسواں و بے پردگی، عورتوں کی آزادی کا فتنہ اور ان کی بے پردگی کا فتنہ. کتاب سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، نئی نسل کے کرب و اضطراب کا ایک بڑا سبب صنف نازک کے بارے میں غلط روی پر مسلسل اصرار ہے. اسلام نے عورت کو عزت و احترام کا جو مقام بخشا ہے وہ نہ کسی قدیم تہذیب میں اسے حاصل ہوا تھا، نہ جدید ترقی یافتہ تہذیب کو اس کی ہوا لگی ہے. اسلام نے اس کے تمام حقوق دلوائے، اسے ماں، بہن اور بیٹی کے نہایت قابل احترام القاب سے سرفراز کیا. مرد و عورت کے درمیان نہایت مقدس ازدواجی رشتہ قائم کر کے دونوں کی زندگی کو سراپا امن و سکون بنانے کی ضمانت دی. عورت کے تمام حقوق و نفقات کا بوجھ مرد کے ذمہ ڈالا ہے. اس کو گھر کی ملکہ بنا کر گھر کا سارا نظام و نسق اس کے سپرد کیا. اولاد کی بہترین اقالیق کی حیثیت سے اسے پیش کیا. مرد و زن کے الگ الگ دائرہ کار کی حد بندی کی. دونوں کے لیے ایسے عادلانہ احکام وضع فرمایا کہ یہ رشتہ نفسیاتی طور پر محبت و خلوص کا مجسمہ بن جائے. گھر کے انتظامی معاملات عورت کے سپرد کر کے مرد کو گھر کی فکر سے یکسو کر دیا اور باہر کی تمام ضروریات کاروبار مرد پر ڈال کر عورت کو فکر معاش سے آزاد کر دیا تاکہ دونوں جانب سے احسان مندی اور قدر شناسی کے جذبات پروان چڑھے. ایک پرفریب نعرہ آزادی نسواں. مگر جدید تہذیب نے ان تمام مصالح و اسرار کو غارت کر کے آزادی نسواں کا ایک پرفریب نعرہ ایجاد کیا اور صنف نازک کو گھر کی سلطنت سے باہر نکال کر گلی کوچوں میں رسوا کیا اور زندگی کی پرخار وادیوں میں اسے مردوں کے دوش بدوش چلنے پر مجبور کیا. جو فرائض مردوں کے ذمے تھے ان کا بوجھ بھی عورتوں پر ڈالا. اس کے بعد تعلیم نسواں کے سحر نے، جادو نے عورت کو جدید تعلیم اور جدید تہذیب کے قالب میں ڈھالا اور اب عورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم فیشن بن گیا. ڈگری حاصل کرنے کے بعد اب ضرورت ہے کہ ملازمتوں میں انہیں بھی برابر کا حصہ دیا جائے. پہلے مردوں کے لیے ملازمتوں کی جگہ کا سوال تھا، اب عورتوں کے لیے ملازمت کا اس پر مزید اضافہ ہو گیا. ہمیں خوب معلوم ہے کہ جدید طبقہ کس ذہن سے سوچنے کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں توقع نہیں کہ اس گرداب بلا میں پھنس جانے کے باوجود وہ کسی ناز سے مشفق کی بات سننا گوارا کرے گا. تاہم ہمیں یہ کہنے میں بات نہیں کہ جدید تہذیب نے عورتوں سے بدترین مذاق کر کے شرف انسانیت کو دھبا لگا دیا ہے. پردہ عورت کا فطری حق ہے. پردہ عورت کا فطری حق ہے. عورت گھر میں ہو یا بازار میں، کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں یا دفتر میں، وہ اپنی فطرت کو تبدیل کرنے سے قاصر ہے. وہ جہاں ہوں گی اس کے ضمیر کی خلیش اور فطرت کی آواز سے پردہ کرنے پر مجبور کرے گی. وہ بے دین قومیں جو عورت کی فطرت سے اندھی اور خارق فطرت کے احکام سے ناآشنا ہیں، وہ اگر عورت کی پردہ دری کے جرم کا ارتکاب کرے تو جائے تعجب نہیں، مگر ایک مسلمان جس کے سامنے خدا اور رسول کے احکام اور اس کے اکابر کا شاندار ماضی موجود ہو، اس کا اپنی بہو و بیٹیوں کو پردے سے باہر لے آنا مردہ ضمیری کا قبیح ترین مظاہرہ ہے. عورت کی ساخت و پرداخت، اس کی عادات و اطوار اور اس کی گفتار و رفتار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ عورت مستور ہے. اسے ستر، پردہ سے باہر لانا اس پر بدترین ظلم ہے. جدید تہذیب اور عورت. ستم ظریفی کی حد ہے کہ وہ عورت جو عصمت و تقدس کا نشان تھی اور جس کی عفت و نزہت سے چاند شرماتا تھا، اسے پردے سے باہر لا کر اس سے ناپاک نظروں کی تسکین اور نجس قلوب کی تفریح کا کام لیا گیا. جدید تہذیب میں عورت زینت خانہ نہیں، شمع محفل ہے.
اس کی محبت و خلوص کی ہر ادا اپنے شوہر اور بال بچوں کے لیے وقف نہیں، بلکہ اس کی رعنائی و زیبائی وقف تماشائے عالم ہے۔ وہ تقدس کا نشان نہیں کہ اس کے احترام میں غیر محرم نظریں فوراً نیچی جھک جائے، بلکہ وہ بازاروں کی رونق ہے۔ آج 2 پیسے کی چیز بھی عورت کی تصویر کے بغیر فروخت نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ نسوانیت کی حدت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اسلام نے عورت کو یہی مقام بخشا تھا؟ کیا جدید تہذیب نے عورت پر یہی احسان کیا؟ کیا یہی آزادی نسواں ہے جس کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگائے جاتے تھے؟ عورت پر ظلم یا احسان؟ اسلام کی نظر میں عورت ایک ایسا پھول ہے جو غیر محرم نظر کی گرم ہوا سے فوراً مرجھا جاتا ہے۔ اسے پردہ سے باہر لانا اس کی فطرت کی توہین ہے۔ اسلام نے نان و نفقہ کی تمام ذمہ داری مرد پر ڈالی تھی، لیکن بزدل مغرب نے مردوں کے دوش بدوش چلنے کا جھانسا دے کر یہ سارا بوجھ اٹھا کر عورت کے سر پر رکھ دیا۔ جدید تہذیب کے نقیبوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ عورت پر احسان ہوا یا بدترین ظلم۔ پھر مرد و زن کے اختلاط اور آلودہ نظروں کی آوارگی نے معاشرے میں جو طوفان برپا کیا، اس کے بیان سے زبان قلم کو حیا آتی ہے۔ یہ ہے آزادی نسواں اور تعلیم نسواں کا پرفریب افسون، جس نے انسانیت کو تہ و بالا اور معاشرے کو کرب و اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے فتنہ آزادی نسواں و بے پردگی کا یہ موضوع مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔